ایک ہے انسان کی ظاہری شکل، ایک ہے انسان کی اصلی شکل۔ وہ جو اصلی شکل ہے نا، وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگی۔ جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل ویسی ہوگی۔ جیسے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون۔ کیوں؟ کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شیر ہے، چیتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چوہا چڑھ کے ناچے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرح کے جانور گائے، بھینس، بکری، یہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ گائے کو 2 دن بھوکا رکھیں تو یہ دوسری گائے کو ٹکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی، یا کسی دوسری گائے کو چبانا نہیں شروع کر دے گی۔ نہیں کھانا ملا برداشت کر لے گی، کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی، اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہی۔ اور تیسرے جانور جیسے کہ سانپ اور بچھو، بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کاٹتا ہے۔ آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں، یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا، چارپائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا، یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگاتا ہے۔ بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگاتا ہے۔ ایسا منوس کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کاٹا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا نامعقول ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہی نہیں کرتا۔ اندھا جو ہے، بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب بتائیں کہ بچھو جب کاٹتا ہے کسی کو تو کون سا اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے۔ یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزارنے والے۔ انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، سنورتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ اعمال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بالکل اسی حیوان کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر حرص ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے۔ کہیں بیل مرا پڑا ہو اور کتا پہنچ جائے تو وہ اس بیل پہ دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا، حالانکہ یہ 1 مہینہ کھاتا رہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا، مگر حرص اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ۔ تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے، جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدھے کی مانے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لا دی، بوجھ لاد دیا، تو بے عمل انسان گدھے کی مانے۔ اور فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے، اس لیے کہ سور ایک بے حیا جانور ہے۔ اور جو مکار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانے، بندر میں بڑی عیاری ہوتی ہے۔ قوم یہود نے بھی عیاری کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا، انہوں نے دریا کے کناروں پہ گڑے بنا لیے، مچھلیوں کو گڑے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کر دیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔
یہ باطن کی شکلیں ہیں جو اعمال کی طرح ہیں. اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے. ظاہر کو تو سجا کے آپ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، تیل لگا لیا، خوشبوئیں لگا لی، نہا دھو لیا، مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا نا. جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں انسان والا ہے یا حیوان. حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بزرگ بندے تھے. تو ان کے دور میں دہلی میں ایک مجذوبہ عورت تھی، مگر وہ ایسے کھلے عام پھرتی تھی، نہ چہرہ ڈھانپتی تھی نہ سر ڈھانپتی تھی. اس کو لوگ منع بھی کرتے تھے، وہ سنتی نہیں تھی کسی کی. لوگ کہتے تھے پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیوانی ہے، چھوڑو پڑے. بڑی مدت کے بعد ایک جگہ وہ کھڑی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد ادھر سے گزر پڑے. جیسے اس عورت نے دیکھا وہ بھاگی اور کسی کی اس نے چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا، چھپ گئی چادر میں. جب وہ چلے گئے تو یہ پھر اسی طرح چادر سے نکل کے باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حیا کر، کہ اس بندے کو جاتے دیکھ کے تو بڑے لپٹ گئی اور اب پھر رہی ہے. اس مجذوبہ نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے انسانوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا.